کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا حضرت پہلے تو مانے تو سمجھ آگے، یہ دیوس کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث، دیوس اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے پاس کوئی اجنبی آ کر تعلق جوڑتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، بے حیائی بے غیرتی کے لیے آتا ہے، اور یہ آدمی جانتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے آتا ہے، جان بوجھ کر بے غیرت بنا رہا، آنکھیں اس نے بند کی اور اپنے گھر والوں کو اس نے کبھی منع نہیں کیا، ایسے آدمی کو عربی زبان کے اندر دیوس کہا جاتا ہے۔ آج ہماری حالت یاد رکھیے، مسلمانوں کے اندر دیوسی جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہم اپنے گھر کی خواتین کو اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور فخریہ پیشکش اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بہو ہے۔ اسی طرح سفروں کے اندر بھی ان کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کوئی آدمی معاشرے میں اگر ایسے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے جو دیوس ہے، غیرت کے بغیر ہے، اس کو پیار سے سمجھا دو، اگر سمجھ نہیں آتی سختی سے سمجھا دو، اور اسی طرح جو عورت ایسی ہو اس کو باز رکھو، منع کرو۔ اگر اس کام سے وہ باز نہیں آتی تو شریعت مطہرہ نے طلاق کا بھی حکم دیا ہے، اس کو اپنے آپ سے بین اور جدا کر دو، کیونکہ اسلام یہ وہ نظریہ ہے، اسلام ہمارا وہ دین ہے جو ہمارے لیے پاک دامنی کی زندگی چاہتا ہے، جو اچھی زندگی اور عفت والی زندگی چاہتا ہے۔ ایسی کمینگی والی زندگی اسلام ہمارے لیے پسند ہرگز نہیں کرتا۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرابی ہے ہمیشہ شراب پر مواظبت کرتا ہے اور توبہ طیب بھی نہیں ہوتا، اس برے فعل کو وہ چھوڑتا ہی نہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت والے دن تینت الخبال ایک چیز ہے جو اس شرابی کو پلائی جائے گی، کہو استغفر اللہ۔ توجہ، صحابہ نے پوچھا حضرت یہ تینت الخبال کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تینت الخبال یہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے، اور جس کی اتنی سخت بدبو ہوگی اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، انسان تو کجا جتنے جانور ہیں ان کا بیجا اور دماغ جو ہے اس کے ایک قطرے کی بدبو تعفن سے پھٹ جائے گا۔ اگر تینت الخبال کا ایک قطرہ حضور نے فرمایا اور پہاڑ پر ڈال دیا جائے وہ بھی پگھل کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر جو شرابی ہے قیامت والے دن رب تعالی اس کو تینت الخبال پلائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کل مسکر حرام کثیرہ قلیلہ سواء۔ توجہ، صرف شراب حرام نہیں، حضور نے فرمایا کل مسکر، ہر وہ چیز جو نشہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، شراب ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، حفیم ہے، گٹکا ہے، شیشہ، یہ جتنی قسمیں جو شراب کی مد میں آتی ہے جو انسان کے دماغ کو گھماتی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ جس وقت قرآن و حدیث کے اندر شراب کی حرمت علی الاعلان اور واضح نازل ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر ایک گھونٹ ایک قطرہ کوئی پیتا ہے وہ بھی حرام ہے، ایک لیٹر پیتا ہے وہ بھی حرام ہے، کثیرہ قلیلہ سواء، زیادہ پیتا ہے یا تھوڑا پیتا ہے برابر ہے، لا يدخل الجنت، ایسا آدمی قطعا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر شراب کی مختلف قسمیں، شراب جو ہے یہ گندم سے بھی بنائی جاتی ہے، بعض شراب جو ہے وہ جو سے بنائی جاتی ہے، شراب العصر شہد سے بنائی جاتی ہے، انگور سے بنائی جاتی ہے، کھجوروں سے بنائی جاتی ہے۔ شراب جس پکیزہ اور اچھی چیز سے بنائی جاتی ہے، جس وقت اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، حضور نے فرمایا ہر نشہ آور چیز جو ہے یہ نجس العین ہے، یہ اللہ کی یاد ذکر اور نماز سے بندے کو غافل کرتی ہے۔ محبوب کبریا نے ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیے خمر عربی لغت کے اندر، عربی زبان میں تقریباً شراب کے لیے 1000 کے قریب نام آئے ہیں۔
1000 کے قریب اس کے نام جو ہے آئے ہیں، اور عرب لوگ بڑے فخر کے ساتھ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ جس وقت قرآن شریف کے احکامات بالکل واضح اور صاف شراب کی حرمت کے متعلق نازل ہو گئے، اس وقت جس کے ہاتھ کے اندر شراب کا پیالہ ہے، جس کے ہاتھ کے اندر شراب کا گلاس ہے، اس نے اس کو صرف پھینکا نہیں بلکہ توڑ دیا۔ جس کے گھر کے اندر شراب بھرا مٹکا رکھا ہوا، اس نے مٹکے کو توڑا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر شراب جو ہے وہ نالیوں میں بہتی ہوئی نظر آئی، اور آج لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کرام کون تھے؟ یاد رکھیے صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے، ادھر حکم ہوتا ہے، ادھر اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے، ادھر حکم ہوتا ہے، ادھر اس کی تعمیل ہوتی ہے، بس یہی ان کی زندگی تھی۔ اگر قرآن شریف کی انہوں نے 10 آیات مبارکہ پڑھی ہے، جب تک 10 آیات پر عمل نہ ہو جائے، عامل بالقرآن نہ بن جائے، اس وقت تک وہ اگلی 10 آیات کو پڑھتے ہی نہیں تھے، پہلے 10 آیات پر عمل کرنے والے ہوتے۔ تو یہ صحابہ کرام والی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام خود بھی پاکیزہ ہے اور مسلمانوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب مسلمانوں کو مامون و محفوظ رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔